متوجہ ہوں، آج میں آپ کو 12 کے لفظ کی پوری بائبل کی سیر کرواؤں گا، اور سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ آپ جو بھی پہلے نکالے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا پہلا باب 1 سے 4 ہے، جلدی سے جو پہلے نکالے وہ پڑھ۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر، اور سب جانیں یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئی 70 تھی، اور یوسف نے مصر میں پہلے ہی سے تھا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے۔ تھینک یو۔ یہ سب سے پہلا 12 کا لفظ جو ہے میں شروع کرتا ہوں کہ اسرائیل کے یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کیا اور اس کا نام اسرائیل رکھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے سردار، اور اس سے 12 بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو آگے ہم چلیں گے کہ کس طریقے سے یعقوب اور اس کا سارا خاندان جو ہے وہ ملک مصر میں آیا، اور خدا نے ان کی بڑی رہنمائی کی، اور وہاں سے خدا نے موسیٰ نبی کو پیدا کیا۔ موسیٰ جو ہے وہ ان کو لے کر 40 سال کا سفر کرتا ہے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ملک مصر سے نکلی تو وہاں پر پاک کلام میں لکھا ہے ایک بہت بڑا سمندر، بحر قلزم سمندر آیا، اور خدا نے ان کی رہنمائی کی، اور وہاں سے انہوں نے بحر قلزم کو پار کیا، اور جب وہ آگے آئے تو 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا۔ مارا کے مقام پر آئے، وہاں کا پانی جو تھا وہ کڑوا تھا، اور وہاں پر ایک خدا نے ان کو بتایا کہ ایک درخت جو ہے، پیڑ جو ہے وہ پانی میں ڈالو اور پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے، اور اس طریقے سے پانی جو ہے وہ میٹھا ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کو علیم کی وادی میں 12 چشمے پانی کے ملے، یعنی یہ 12 کا لفظ جو ہے ایسے ایسے چلتا رہے گا، کیونکہ یہ 12واں مہینہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا مہینہ جو ہے یہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ دسمبر جو ہے 12واں مہینہ ہے، اور دسمبر کے اختتام میں 25 دسمبر کو خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح یہ 12 کا لفظ جو ہے یہ میں نے جانا کہ یہ کرسمس کے موقع آ رہا ہے، 12واں مہینہ آ رہا ہے، 12 کے لفظ پہ ہی آپ کو یہ سارا پیغام۔ تو اسی طرح جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو پھر علیم کی وادی میں 12 چشمے اور کھجور کے 70 درختوں پہ، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور خدا کی انہوں نے بڑی شکر گزاری کی، اور خدا جو تھا ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور آگے پھر 10 احکام کے لیے خروج 24 باب میں یہ بیان آتا ہے کہ وہاں پر موسیٰ نبی نے ایک قربان گاہ بنائی، خدا کے نام پر شوقنی قربانی دینے کے لیے، کیونکہ جب بھی لوگ خدا کے پاس جاتے تھے، خدا کے لوگ، تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، اپنے ساتھ وہ ایسا کرتے کہ خدا کے نام پر شوقنی قربانیاں دیتے، قربانی دے کر جاتے۔ تو وہاں پر موسیٰ نبی نے پہاڑ کے نیچے شوقنی قربانی کے لیے قربان گاہ بنائے، 12 ستون کی 12 ستون کی قربان گاہ بنائی، اور پھر وہ خدا کو ملنے کے لیے وہ کوئی سینا پہاڑ پر جاتا ہے، وہاں سے اس کو 10 احکام جو ہے خدا کی طرف سے ملتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے
کہ میں آپ کو زیادہ بیان کر سکوں، کیونکہ بائبل میں آپ سارا کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب وہاں پر انہوں نے سفر کیا تو موسیٰ نے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس جو ہے ملک کنعان کو کی معلومات کے لیے موسیٰ نبی نے بھیجا، اور وہاں پر گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک انگور کا گچھا جو ہے وہ لیا، اور لکھا ہے پاک کلام میں کہ 2 آدمی جو تھے انہوں نے اس انگوروں کے گچھے کو اٹھایا، یعنی اس قدر اس ملک کا وہ پھل جو ہے وہ وزنی بھاری اور کھانے کی قابل، دیکھا ہے کہ دودھ اور شہد اس ملک میں بہتا تھا، اور آج بھی ایسا ہے اسرائیل ملک میں۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انگور کا کچھ زیادہ تر 1 کلو وزن ہوگا، لیکن وہ وزن آپ دیکھیں گے 2 آدمیوں نے اس گچھے کو اٹھایا، کم سے کم 2-3 من کا وزن تو ہوگا، یعنی اس قدر وہ وزنی تھا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے، لوگوں کو تسلی ہوئی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایسے سفر کرتے رہے، اور لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ان کا زیادہ خدا نہیں ہے۔ وہاں پر خدا کے حکم کے مطابق 12 لاٹھیاں جو ہیں وہ خیمہ اجتماع میں خدا کے حضور رکھی گئی، اور وہاں پر پاک کلام لکھا ہے کہ دوسرے دن جب انہوں نے جا کر دیکھا تو ہارون کی لاٹھی جو ہے اس کو خدا نے قبول کیا، اس میں کلیاں، پھول اور بادام لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی گئی، وہ لاوی کے قبیلے میں سے تھے، تو لاوی کا قبیلہ جو ہے کہانت کے لیے خدا نے چنا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جب وہاں پر انہوں نے سفر کیا تو ملک کنعان میں پہنچ گئے، اور وہاں پر دریا یردن آیا، ملک کنعان کا دریا یردن آیا جشوا کے وسیلہ سے۔ تو جشوا نے وہاں پر 12 قبیلوں میں سے 12 آدمی چنے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے، اور جیسے ہی انہوں نے دریا یردن کو پار کیا تو اس میں کہاں جو تھے پانی میں نیچے اتر گئے، اور خشک زمین نظر آئی، اور وہاں پر سے سب لوگ باہر نکل گئے۔ پار کیا دریا یردن کو تو 12 پتھر جو ہے وہاں پر نصب کیے گئے، تاکہ یادگاری جو ہے وہ رہ سکے کہ کس طریقے سے خدا نے دریا یردن کو 2 حصے کر دیا، اور ساری قوم جو ہے دریا یردن سے پار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایلیا نبی جو ہے یہ خدا کا بڑا پیارا نبی تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے اخیاب، ایزبل جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایلیا نبی نے ان کو کہا کہ آپ کب تک 2 خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے، یا خدا کو مانو یا اپنے بت کو؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک بیل کی قربانی جو ہے وہ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیل کی انہوں نے قربانی دی، اور صبح سے لے کر پہر تک اپنی دیوتا کے آگے، بت کے آگے وہ ایسے ناچتے کودتے رہے، دعا کرتے رہے، لیکن کوئی ان کی نہ سنی، کیونکہ وہ بت تھا، بت نہ کسی کے کام آ سکتا ہے، تو نہ وہ سن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ہمت ہار گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اب میرے نزدیک آ جاؤ۔ موسیٰ نے کیا کام کیا؟ 12 پتھروں کا ایک اس نے مذبح بنایا، کیونکہ اس کا مذبح جو تھا خدا کے نام کا وہ ڈھا دیا گیا تھا۔
تو بنایا اور اس کے چاروں طرف اس نے کیا کام کیا، علی نبی نے کھائی کھودی اور درمیان میں لکڑیاں رکھی، لکڑیاں رکھ کے بیت جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا اور اس نے خدا سے دعا کی اور پاک روح کی آگ نازل ہوئی اور اس کی قربانی کو اور اس کا جو کھائی کا پانی تھا سب کچھ اس نے ختم کر دیا، بسم کر دیا، آگ نے بسم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک ہے کہ اس پر یہ کام کیا گیا کہ کھائی کھودی اور 4 مٹکے 3 بار یعنی 12 مٹکے، 2 من کے مٹکے پہلے وقت میں ہوتے تھے گنجائش، 12 مٹکے پانی کے بھی ڈالیں گے اور آگ نے ان سب کو بھسم کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ پریشان ہوا، جو اخیاب کی بیوی عزبہ تھی، اس نے کہا کہ تو نے ایسا کام کیا۔ اس نے اس کے جو 450 نبی تھے ان کو قصون کے نالے پر جا کر اس نے ان کو ختم کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کل ہی تیری جان دے دوں۔ ایلیا نبی بڑا پریشان، وہ ایک جو کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، تو خدا کا فرشتہ آیا، اس نے اسے تسلی دی، اس نے ایک روٹی اور پانی کی سرائی جو تھی اس کے سرانے رکھی اور پھر وہ سو گیا۔ ایلیا نبی اس نے کہا کہ سونا یہ تیرے لیے بہت بڑا سفر ہے، اس روٹی کو کھا پانی کی سرائی۔ تو ایک روٹی اور پانی کی سرائی سے 40 دن اور رات وہ سفر ہی کرتا رہا، سفر ہی کرتا ایک روٹی سے۔ اور وہ خدا کے پہاڑ پر گیا اور خدا سے اس نے تسلی پائی۔ اس نے کہا کہ جا الیشا نبی کو اپنے شاگرد بنا، اور وہاں پر سے وہ واپس آیا اور اس نے آ کر الیشا نبی کو دیکھا اور ایک بہت بڑا زمیندار تھا، 12 جوڑی بیل جو تھے وہ جوتے ہوئے تھے اور آخری جوڑی جو تھی اس کو خود وہ جوت رہا تھا۔ اور اس طریقے سے پھر اس نے جب وہ اپنی چادر اس پر ڈالی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا، پھر اس کے پیچھے ہی وہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو اس نے بھی بڑے معجزے کیے، اور جیسے ہی دریائے یردن کو پار کیا، تیسری دفعہ یہ دریائے یردن پار ہوتا ہے، ایلیا نبی جو ہے اس نے اپنی چادر دریائے یردن پر ایسی ماری تو پانی 2 حصے ہو گیا۔ جیسے پانی 2 حصے ہوا وہ آگے چلے گئے، تو وہاں پر جا کر باتیں کرتے جاتے تھے۔ اسے پتا تھا کہ اب میرا مالک جو ہے، میرا آقا جو ہے، یہ میرے سر پر سے اٹھا لیا جائے گا الیشا نبی کو۔ تو جیسے ہی وہاں گئے باتیں کرتے کرتے آتشی رتھ آئے، یعنی آگ والے گھوڑے رتھ آئے، اور انہوں نے دونوں کو آپس میں جدا کر دیا، اور ایلیا جاتے جاتے اپنی چادر اس پر پھینک گیا اور اسی کی چادر سے وہ تیسری بار دریائے یردن کے پانی پر مارتا ہے، پانی 2 حصے ہو گیا اور وہ یرو میں آ گیا۔ جیسے یرو میں آیا تو یرو کا پانی جو تھا وہ کڑوا تھا۔ یہ 12 موضوع ہیں، کیونکہ وقت کام ہے، اس لیے ایک موضوع کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا کر دو، اس میں نمک ڈالا گیا اور اس نے پانی پر چھڑکا اور پانی جو تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ آج تک دریائے یردن کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے۔ تو اسی طرح الیشا نبی نے 12 معجزے جو ہے وہ کیے ہیں، اور بڑھ بڑھ کر اس نے معجزے کیے۔ اس کے بعد ہم اب آئیں گے یہ نئے عہد نامے کی طرف۔ پرانے عہد نامے کا اختتام ہوا، نئے عہد نامے کی طرف آئیں گے۔ تو نئے عہد نامے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے 12واں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ مہینے کے اختتام میں خدا یسوع مسیح رات 12 بجے پیدا ہوئے، اور جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو آسمان پر فرشتوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش پر آسمان کے فرشتے خوشیاں نہیں مناتے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ
کہ اس کی پیدائش پر آسمان پر خوشیاں منائی گئی اور تمام روئے زمین پر خدا یسوع مسیح کی خوشیاں جو ہے وہ منائی جاتی ہیں. سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. تو اسی طرح میرے عزیزو کئی بچے جو ہیں وہ اسی طرح 12ویں مہینے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. کسی کے یہاں پر کسی بچے کی پیدائش جو ہے 12ویں مہینے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. میرا بھی پوتا جو ہے نا اس کا نام سمیر ہے. اب وہ بی ایس کر رہا ہے تو اس کی بھی 12ویں مہینے کی پیدائش ہے. 12ویں مہینے کی 22 تاریخ کو وہ پیدا ہوا تھا. تو صوبیدار تو جانتے ہیں اس کو پتہ ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو خدا نے بچوں کو بھی ہمارے بچوں کو بڑی ترقی دی ہے اور خدا اس بیٹی کو بھی بڑی ترقی دے گا کیونکہ یہ 12ویں مہینے کی پیدائش ہے خدا یسوع مسیح کے پیدائش کے مہینے میں. تو اسی طرح میرے عزیزو پھر خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ جب 12 سال کے ہوئے تو اس وقت وہ عید فصح منانے کے لیے کہاں گئے؟ یروشلم گئے. یروشلم میں جا کے عید فصح مناتے اور وہ کاہنوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہیکل میں بیٹھ کر. اس کے ماں باپ جو تھے وہ بڑے پریشان ہیں کہ وہ کہاں خدا یسوع مسیح رہ گیا. پھر ان کو آ کر ڈھونڈتے ہیں ان کو ہیکل میں خدا یسوع مسیح کو وہ پاتے ہیں. اس کے بعد میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا. معجزہ تو بہت اس نے کیے. ایک معجزے کے بارے میں کہ جو 12 برس بیمار عورت بڑے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جا چکی تھی اسے کہیں سے شفا نہ ملی. اس کا ایمان تھا کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح کے پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو مجھے شفا ملے. اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوا اور اسے شفا ملی. اسی طرح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا جب وقت آیا تو اس وقت جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو خداوند یسوع مسیح کہاں پر گئے ہوئے تھے؟ گتسمنی باغ میں. رات 12 بجے کا ٹائم تھا جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے. اس کا ایک بڑا پیارا شاگرد اس کا نام یہودا اسخریوطی جس نے ریاکاری سے اس کو چوما اس کا بوسہ لیا اور اسے پکڑوا دیا. 30 روپے رشوت 30 روپے دیتا. تو اس طریقے سے میرے عزیزو ایک اس کا بڑا جوشیلا شاگرد ہے اس کا نام پترس تھا. اس نے اپنی تلوار نکالی اور جو سردار کا جو پکڑنے کے لیے آئے تھے اس کے نوکر کا اس نے کان اڑا دیا. اور جیسے کان اڑایا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو منع کیا. اس نے کہا کہ اے پترس تو اپنی تلوار کو میان میں کاٹ لے. میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا. میں صلح کا ستار ہوں, امن کا شہزادہ. اگر میں اپنے باپ کو حکم دوں تو وہ 12 تمن فوج منگا کر آسمانی فوج ساری دنیا کو ہلاک کر سکتے. لیکن میں دنیا کو ہلاک کرنے نہیں دنیا کو بچانے کے لیے آیا. اور اس نے دنیا کو بچایا. ساری دنیا کے لیے کفارہ دیا. مارتا زندہ ہوا. 40 دن تک لوگوں کو زندہ دکھائی. اب اس کی دوبارہ آمد ہے. تو اس میرے عزیزو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ بھی اس دنیا میں آؤں گا. تو